حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو زمین پر سیر کرتے ہیں، زمین کے اندر سیر کرتے ہیں، اور فرمایا کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر وہ فرشتے چلے جاتے ہیں، وہ جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ وہاں پر چلے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ گھومتے رہتے ہیں، سیر کرتے رہتے ہیں، لیکن فرمایا کہ جو ہی وہ واپس جاتے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹ کر، تو رب فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں بتاؤ کہاں سے آئے ہو، اے میرے فرشتوں بتاؤ کہاں سے آئے ہو۔ حالانکہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ بہتر جانتا ہے کہ میرے فرشتے کس جگہ سے آ رہے ہیں، فرمایا کہ وہ بہتر جانتا ہے کہ میرے یہ مقرر فرشتے کس جگہ سے آ رہے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا اس کے باوجود رب تعالیٰ فرماتا ہے بتاؤ میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو۔ فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا ایک فلاں جگہ پر ہم گزر رہے تھے، ہم سیر کرنے کے لیے گئے، اور ایک جگہ ہم نے دیکھی کہ اے اللہ وہاں پر تیرا بھی ذکر ہو رہا تھا، تیرے پیارے حبیب کا بھی ذکر ہو رہا تھا، تیرا بھی ذکر ہو رہا تھا اور تیرے پیارے حبیب کا بھی ذکر ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ وہ لوگ جو میرا ذکر کر رہے تھے، فرمایا آیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے، ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے۔ فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا انہوں نے آپ کو تم کو نہیں دیکھا، اے اللہ انہوں نے تمہیں نہیں دیکھا۔ رب فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر وہ کیا کرتے، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر وہ میرا ذکر کیسے کرتے۔ پھر فرمایا بتاؤ سوال وہ کس چیز کا کر رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرشتے عرض کرتے مولا وہ جنت کا سوال کر رہے تھے، وہ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب فرماتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ انہوں نے جنت کو دیکھا ہے، ان لوگوں نے جنت کو کیا دیکھا ہے۔ فرشتے عرض کرتے مولا جنت کو نہیں دیکھا۔ فرمایا اگر جنت کو دیکھا ہوتا تو پھر وہ کیا کرتے، پھر وہ کیا کرتے۔ آگے فرمایا اے فرشتوں بتاؤ وہ پناہ کس چیز سے مانگ رہے تھے۔ فرشتے عرض کرتے مولا وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ فرمایا فرشتوں بتاؤ ان لوگوں نے جہنم کو دیکھا ہے۔ عرض کرتے مولا انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ اب رب کیا فرماتا ہے، فرمایا کہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو پھر وہ کیا کرتے۔ رب فرماتا ہے فرشتوں قد غفرت لہم، فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ وہ لوگ کہ جتنے وہاں پر میرا ذکر کر رہے تھے، میرے پیارے حبیب کا ذکر کر رہے تھے، فرمایا فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ ان سب کی میں نے بخشش فرما دی ہے، ان سب کی میں نے بخشش فرما دی ہے۔ اتنی یہ جو آپ ایک جمعے تک ایک ہفتے کے بعد ہمیں اتنی پریشانی دکھاتے ہیں کیا مسئلہ۔ اگر آپ نے جمعۃ المبارک کے دن بھی سستی دکھانی ہے تو پھر فائدہ کیا، وہ گھر ہی آپ بیٹھ رہا کریں، یہ تو کوئی بات نہیں۔ ہر جمعے پر آپ کو سمجھایا کم سے کم یار ایک سبحان اللہ تو آپ کے منہ سے آنی چاہیے۔ وہ آپ نے اگر ادھر بھی سو کا ٹائم گزارنا ہے تو پھر آپ کمرے میں سو جایا کریں، کام پر تو آپ کبھی سستی دکھاتے، لیکن ایک یہ بھی ہے یہ آپ نے میری طرف سے کچھ سبق سننا ہوتا ہے تو یا اور ہفتے کے بعد مجھے سنانا ہوتا ہے، اور اگر آپ اس دن بھی آ کر سستی دکھائیں گے تو پھر مزہ نہیں آتا، تو لہذا جا کر بیٹھا کریں۔ رب کیا فرماتا ہے قد غفرت لہم، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، فرمایا کہ ان سب کو میں نے بخشش دیا ہے، ان سب کی میں نے بخشش فرما دی ہے۔ آگے ایک فرشتہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا ان کی تو تم نے سب کی بخشش فرما دی ہے، لیکن عرض کرتا ہے مولا ایک بندہ ایسا تھا وہ تو اس محفل میں موجود بھی نہیں تھا، وہ اس محفل میں موجود بھی نہیں تھا، وہ تو وہاں سے گزر رہا تھا، کسی اپنے کام سے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ داتا صاحب کے دربار پر اللہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اس کے رسول کا بھی ذکر ہو رہا ہے، وہ گزر رہا، دیکھا بابا فرید الدین کے دربار سے وہاں پر بھی ذکر ہو رہا ہے، وہ گزرا، اس نے دیکھا کہ حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے دربار سے وہاں پر بھی ذکر ہو رہا تھا۔ اے مولا وہ بندہ تو اپنے کسی کام سے جا رہا تھا، لیکن جاتے جاتے اس نے ایک جھلک سے دیکھا، اس نے اپنی طرف سے ایک جھلک دکھائی کہ میں دیکھوں تو صحیح وہاں پر کیا رہا ہے، تو اے مولا اس کا پھر کیا بنے گا، تو
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں کہ وہ بندہ جو وہاں پر اپنے کام سے بھی جا رہا ہے، فرمایا کہ وہ بھی اگر وہاں پر جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی بھی میں نے بخشش فرما دی ہے، اس بندے کی بھی میں نے بخشش کر دی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اگر کوئی بدبخت بھی آتا ہے تو وہ بھی خوش بخت ہو کر جاتا ہے، وہ بھی خوش بخت ہو کر جاتا ہے۔ اور اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے پاس کوئی بھی اگر بندہ آئے وہ خوش بخت ہو کر جاتا ہے، جتنا بھی بڑا گناہ گار آئے تو وہ خوش بخت ہو کر چلا جاتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہو کر چلا جاتا ہے۔ اقبال کہتا ہے اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں آئے ہنگامہ رستاخیز۔ آگے فرماتے ہیں کہ جو ذکر کی گرمی سے ہو شمع کی طرح روشن، جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز۔ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا، وہ مرد خدا داتا علی حجویری ہے، وہ مرد خدا حضور بابا فرید الدین گنج شکر ہیں، وہ مرد کلندر، وہ حلقہ درویشاں، وہ مرد خدا، وہ سلطان العارفین ہے کہ جن کے دربار پر آج بھی اگر کوئی بندہ جاتا ہے وہ جتنا بھی گناہ گار ہوتا ہے وہ ایک مرتبہ دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوش بخت بنا کر واپس بھیجتا ہے، اس کو خوش بخت بنا کر واپس بھیجتا ہے۔ اور آگے لوگ آج بڑا فقیری کا نام لیتے ہیں۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا پرستو کیا تم جانتے ہو کہ فقیری کیا چیز ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ فقیری کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ یک نگاہ راہ بین و یک زندہ دل، یک نگاہ راہ بین و یک زندہ دل۔ اقبال فرماتا ہے کہ بندے کے پتہ ہو، ایک نظر ایسی ہو کہ بندے کو پتہ ہو کہ میرا مقام کیا ہے، میں نے کس جگہ پر پہنچنا ہے، اور وہ جگہ مدینہ المنورہ ہے، وہ جگہ مدینہ المنورہ ہے جہاں ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں ایک دن جاؤں۔ اقبال فرماتا ہے یک نگاہ راہ بھی و یک زندہ دل۔ اقبال فرماتے کہ ایک نگاہ ایسی ہو کہ انسان کو یہ پتا ہو کہ میری منزل کیا ہے، اور دوسرا فرماتے کہ سینے کے اندر ایک زندہ دل ہو۔ دریائے سندھ بتا آج تک تو نے کوئی مرد کلندر بھی دیکھا ہے کہ جو تجھ سے گزرا ہو؟ تو دریائے سندھ بھی کہے گا کہ ہاں میں نے دیکھا داتا علی حجویری گزرے ہیں، میں نے دیکھا کہ داتا علی حجویری گزرے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ دو چیزیں ہونا ضروری ہیں کہ وہ بندہ پھر جو چاہتا ہے کہ میں فقیر بن جاؤں، فرمایا کہ فقیری یہ ہے یک نگاہ راہ بھی و یک زندہ دل۔ ایک فرمایا اس کی نگاہ ایسی ہو، اس کو پتا ہو کہ میری منزل کیا ہے، اور فرمایا کہ دوسرا اس کے اندر ایسا ایک دل ہو کہ وہ اگر دریائے سندھ سے بھی پوچھے کہ بتا تجھ پر کوئی مرد کلندر گزرا ہے تو سندھ بھی کہے گا ہاں جی ہاں مجھ سے داتا علی حجویری گزرے ہیں۔ اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ یہ سلطان الہند گزرے تھے دریائے سندھ سے، تو پوچھا فرمایا بتا تیرے اوپر سے کوئی مرد کلندر گزرا؟ اس نے کہا ہاں جی داتا علی حجویری گزرے۔ اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ ہو بدبخت اور پھر وہ اللہ کے آگے کسی ولی کی بارگاہ میں آ جائے تو فرمایا کہ وہ بھی خوش بخت ہو کر چلا جاتا ہے۔ ہو ایسا بندہ، فرمایا کہ جب وہ ایسا بندہ ہوگا اللہ کا ولی تو پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ مٹی بھی باتیں کرے گی، مٹی بھی اس کے ساتھ باتیں کرتی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جو عقل کا گھوڑا ہے، جو بندہ عقل کی باتیں مانتا ہے اس کی پھر کیا کہنے، وہ تو جس کھجور کے تنے کے ساتھ حضور رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیگ لگا کر جمعہ کے دن خطبہ دیا کرتے تھے، وہ بندہ تو پھر اس کا منکر بھی ہے کہ وہ تنا کیوں رویا تھا، وہ تنا کس لیے رویا تھا؟ صحابہ فرماتے کہ وہ تنا ایسے رو رہا تھا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے نا تو وہ اس کے غم میں روتی ہے، اور بڑی دردناک آواز کے ساتھ وہ تنا رو رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو گلے سے لگایا اور فرمایا کہ تجھے کاٹ کر یہاں پر تجھے لگا دیا گیا، اگر تو چاہتا ہے تو تجھے صحیح سلامت اسی درخت کے ساتھ لگا دیا جائے، اور اگر تو چاہے تو تجھے جنت کے اندر ہمیشہ کے لیے گاڑ دیا جائے۔ اس تنے نے عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے جنت عطا کر دی جائے، مجھے جنت کے اندر کیا کر دیا جائے، لگا دیا جائے۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں وچ رنگیندے محمد،
بدبخت بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کے کسی ولی کی بارگاہ میں آ جائے تو فرمایا کہ وہ خوش بخت ہو کر چلا جاتا ہے۔ آج اگر کسی بندے نے دنیا کے اندر پوری زندگی میں ایک بھی نماز اچھے طریقے سے نہ پڑھی ہو، ایک بھی نماز جس نے اچھے طریقے سے نہ پڑھی ہو، وہ بھی دیکھ کر کہتا ہے داتا علی اجویری آپ کے مزار پر شرک ہوتا ہے۔ بتاؤ جی، داتا علی اجویری کے مزار پر شرک ہوتا ہے؟ یہ ہزاروں اور لاکھوں کا مجمع جو ہاتھ گزارنا آتا ہے، بتاؤ وہ کیا شرک کرنے کے لیے آتے ہیں؟ تو آئیے ہم مرد کلندر اقبال سے پوچھ لیتے ہیں کہ بتا اقبال، داتا علی اجویری کے مزار پر بتاؤ کیا شرک ہوتا ہے؟ تو داتا علی اجویری کے مزار پر شرک نہیں ہوتا۔ اقبال کہتا ہے خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت اور صبح ماں از مہر اوتا بندہ گشت۔ اقبال کہتا ہے کہ ہماری روشنی، یہ پنجاب کی روشنی جو ہے، فرمایا کہ یہ داتا علی اجویری کے صدقے میں ہے، اور فرمایا کہ قیامت تک اگر ہماری بھی روشنی ہے تو وہ بھی داتا علی اجویری کے صدقے میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ داتا علی اجویری کے مزار پر شرک ہوتا ہے۔ ایک بھی نماز جنہوں نے کبھی زندگی میں اچھے طریقے سے نہیں پڑھی، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ قبول ہوئی کہ رب کی بارگاہ میں نہیں ہوئی، وہ بھی کہتے ہیں کہ داتا علی اجویری کے دربار پر شرک ہوتا ہے۔